اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ یہاں سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف و عمرہ کرنے والوں کی حالت بیان کی گئی کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کا طواف عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اتاریں، مونچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں اور جو منتیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں اور اس آزاد گھر یعنی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کریں۔ چونکہ یہ جو ناخن وغیرہ یہ بال وغیرہ جو ہوتے ہیں اگر یہ حالت احرام میں ٹوٹ جائیں تو پھر اس صورت کے اندر بندے پر دم لازم ہوتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس پر قبضہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد گھر ہے۔ جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، جیسا کہ ابرا اور اس کے لشکر نے جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس کا جو حشر ہوا شاید ہی کوئی مسلمان اس سے ناواقف ہو، تو شدید ترین عذاب الہی کے اندر وہ ابرا بادشاہ اور اس کے ساتھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو قیامت تک کے لیے بیت اللہ شریف پر کوئی بھی قبضہ کرنا چاہے تو وہ قبضہ نہیں کر سکتا، کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے آزاد گھر کو بنایا ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربہ وأحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ حکم الہی یہ ہے کہ جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے بے زبان چھپائے حلال کیے گئے سوائے ان کے جن کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، تو بس تم بتوں کی گندگیوں سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرنے پر ابھارا گیا، اور جو شخص ان کی تعظیم کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی تو فرمایا یہ تعظیم کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس تعظیم سے مراد کیا ہے تو اس والے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو خواہ حج کے مناسک ہوں یا حج کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی تعظیم سے مراد یہ کہ جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کام کیے جائیں اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کاموں سے بچا جائے۔ دوسرا قول یہ کہ یہاں حرمت والی چیزوں سے حج کے مناسک مراد ہیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ حج کے مناسک پورے ادا کیے جائیں، انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور کعبۃ اللہ شریف کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ تب تک بلائی پر رہیں گے جب تک وہ مکہ معظمہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ جب وہ مکہ معظمہ کی تعظیم کا حق چھوڑ دیں گے یعنی اس کی بے ادبیاں کرنا شروع کر دیں گے تو یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان صاحب حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جس بادشاہ نے کعبہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ جیسے یزید کے زمانے میں جب حرم شریف کی بے حرمتی ہوئی تو یزید ہلاک ہو گیا، اسی طرح ابرا بادشاہ جب بیت اللہ شریف کی بے ادبی کرنے کے لیے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور ابرا بادشاہ کی جو حالت سیرت نگاروں نے بیان کی اس کی حالت یہ تھی کہ فرمایا کہ باقیہ اس کی تمام کے تمام لشکر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اللہ کی شان یہ تھی کہ ابرا اس کنکری لگنے سے مرا نہیں ہے۔ فرمایا اس کی حالت یہ تھی کہ جب وہ واپس گیا تو وہ چیخا پکارتا ہوا جا رہا تھا، وہ سوکھتا اسے لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے ایک چوہا ہوتا ہے، یعنی چوہے کی طرح وہ سوکھ کر ہو گیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو تباہ کرنے کا انجام اس نے خود ہی دنیا میں دیکھ لیا۔ اور اس آیہ مبارکہ سے مزید معلوم ہوا کہ جن مقامات کی اللہ نے عزت و حرمت عطا کی ہے ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی پاتا ہے، ان چیزوں کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے، چاہے وہ مقدس مقامات ہوں یا چاہے وہ مقدس ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستیاں ہوں، جیسے کہ انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت اطہار ہے، اولیاء اکرام ہیں، تو ان کی بھی تعظیم و توقیر ہی کا ہمیں حکم ہے۔ جو بندہ ان بابرکت ہستیوں کی بے ادبی کرتا ہے وہ بھی دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔